الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ گرمی کے موسم میں اور اس وقت میں تشریف لائے اور ایک تاریخ ملتوی کر کے دوسری تاریخ مقرر کی گئی، پھر بھی آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رضائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر جو آپ کی جماعت کے امیر صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، ان کی محنت کوشش اللہ تعالیٰ ان کو رضائے خیر عطا فرمائے اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آپس کا ملنا بھی ایک عمل ہے، اور کوئی عمل نہ ہو تو یہ ملنا بھی ایک عمل ہے اور خیر سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ باقی موقع کی مناسبت سے آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے، تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے گفتگو کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اور جو بات ماحول میں ہو اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، اور واقعی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس مہینے میں سیرت کو بیان کرنے کا اور سیرت کو سننے کا ایک اپنا الگ سے کیف ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے لامتناہی پہلو یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں کہ دیکھیں، ایمان کے لیے حضور کی محبت کا ہونا شرط ہے، صرف محبت نہیں، احبیت کا ہونا شرط ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مؤمن نہیں جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین سے، اولاد سے، اس کی اپنی ذات سے اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لا کون سا ہے، نفی کمال کا ہے، نفی جنس کا ہے، تو اس بارے میں لمبی باتیں ہیں، وہ تو عوام سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ میں اکثر کر رہا ہوں آج کل سیرت کے حوالے سے، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لا نفی جنس کا ہے یا نفی کمال کا ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں، یہ سرے سے مومن نہیں، یہ فیصلہ کرے گی احبہ میں محبت۔ محبت کون سی ہے؟ 2 قسمیں ہیں محبت کی، ایک عقلی محبت ہے، ایک طبعی محبت ہے۔ عقلی محبت وہ ہوتی ہے جو کسی کی کمالات کو سوچ سوچ کے پیدا کی جاتی ہے اور اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کسی فن والے کے فن کی وجہ سے، ہنر والے کے ہنر کی وجہ سے، متقی کے تقویٰ کی وجہ سے۔ قوم ڈاکٹر قدیر خان سے محبت کرتی ہے، اس کے ہنر کی وجہ سے اس نے پاکستان کو ایٹم بنا کے دیا۔ ہر آدمی اپنے لیڈر سے، قائد سے محبت کرتا ہے، فلاں کیوں، وہ اس کا قائد ہے، وہ اس کے جو کمالات ہیں اس کو سوچتے ہیں، اس نے جیل کاٹی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ یہ عقلی محبت ہے، یہ اور یہ اختیار میں ہوتی ہے یہ۔ اور دوسری ہے طبعی محبت، جو اختیار میں نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے۔ وہ تو ہو ہی گئی تھی تم سے محبت، ورنہ ہم تو وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی تمنا نہ کریں۔ تو احبہ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اگر محبت عقلی ہے تو پھر لا نفی جنس کا ہے۔ جس شخص کو عقلی طور پر حضور سے ایسی محبت نہیں کہ دنیا بھر کی محبتوں سے غالب ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر محبت طبعی ہو تو پھر لا نفی کمال کا ہے کہ طبعی محبت اگر حضور سے زیادہ نہیں ہے، کم ہے، پھر مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں۔ تو اس نے بتایا جائے۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا، عمر مجھ سے محبت ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کتنی؟ اپنی جان سے زیادہ؟ تو کہہ تو دیا نہیں، جو بات تھی بے ساتھ کہہ دیتے تھے، لگی لپٹی وہاں ہوتی نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا عمر سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ عمر کہتے میں نے سوچا کہ اگر مجھے کسی موقع پہ حضور کی جان کی خاطر اپنی جان دینی پڑے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کیا کریں گے؟ دے دیں کہ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے حضور کی آبرو کے سامنے؟
تو عمر نے کہا تھا میرے دل نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا. تو پھر میں نے کہا جی حضرت آپ سے محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. اب حضور نے فرمایا اما الآن فقط تم الایمان، اب ایمان مکمل ہوا ہے. تو پھر پتہ ہے لوگوں کو بھی دیکھے حضور کو ہم نے اپنا سب سے بڑھ کے محبوب بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں جانے نا، آدمی جس کو دیکھتا ہے اسی کو محبوب بناتا ہے نا. کسی کا کوئی غائبی محبوب بھی ہوتا ہے. امام غیب تو ہے غار میں، محبوب تو غیب نہیں ہوتا. وہ تو دیکھ کے ہی بنتا ہے محبوب. کسی کا چہرہ دیکھ لیا، کسی کا آنچل دیکھ لیا، کسی کی ادا دیکھ لی، کسی کی یہ بس اوقات آدمی جو اس نے ایسے کیا تھا نا، بس میرا دل اس پہ چلا گیا. ادا پہ مر مٹتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے محبوب ہیں، ہمیں آپ کو دیکھنا تو چاہیے. بچپن میں آپ کیسے تھے، 4 سال کی عمر میں کیسے تھے، 5 سال کی عمر میں کیسے تھے، پھر جوانی میں کیسے تھے. سبحان اللہ، کیا کہنا. ایک سال ماہ و سال آپ کی زندگی کا محفوظ ہے. تو ہم خود دیکھیں. انا میں نے حضور کی سیرت کتنی پڑھ لی ہے، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، ہر کتاب میں. تو میں یہ کوشش کروں کہ جتنی بھی سیرتیں لکھی ہوئی ہیں اردو میں، کم از کم وہ تو پڑھ لوں. خصائص کبریٰ ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، حد کی ہوئی ہمارے علماء نے. تو ہم تو کم از کم اتنا کہیں، ہم یوں ربیع الاول منائیں، ہم ہر سال میں حضور کی نئی کتاب سیرت کی مکمل پڑھیں. تو سوچیں، یقین کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اللہ نے وہ کچھ رکھ دیا ہے جو پوری کائنات میں. میں تو ایک لفظ اللہ نے زبان پہ جاری کیا، کسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہیں ہستی کہ اللہ نے جن کو بنانے میں کمی نہیں کی اور انہوں نے اپنا کردار اپنانے میں کمی نہیں کی. حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دی. انتہا کر دی ہے، انتہا کر دی ہے. چاند اور سورج اتنے خوبصورت نہیں جتنے حضور، اتنی چمک چاند سورج میں نہیں جتنی حضور میں. یہ تو ہم پہلے تو ہم خود کریں نا یار. کیا خیال ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھے، سبحان اللہ، کیا کہنے. اس سے محبت بڑھے گی. لوگ اپنے محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کی گلی کو جانتے ہوتے ہیں، اس کے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کے شہر کا نام، محبوب کا نام ہے، مزہ آ جاتا ہے. کوئی کسی کا محبوب ہو، آپ اس کا ذرا نام لیں، دیکھیں اس کا چہرے کا تاثر کیا ہے محبوب کا نام سن کے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو ہم سب سے پہلے خود سیرت پڑھیں، ایک ایک گوشہ پڑھیں. سبحان اللہ، کیا ستھری سیرت ہے یار، کمال ہے خدا کی قسم. کسی چیز میں اتنی صفائی پاکیزگی نہیں ہے جو حضور کی ذات میں. ظاہر بھی ایسا ہے، باطن بھی ایسا. پھر آئے ہیں جنت کا رستہ دکھانے اور بتا رہے ہیں بیت الخلاء کیسے جانا ہے، بال کی مانگ کیسے نکالنی ہے، سونا کیسے ہے. تو یہ کمال ہے سبحان اللہ. ایک ایک بات بتا دیں. وہ مشرک نہیں چھیڑا تھا سلمان فارسی کو، سلمان چھیڑا تھا، سنا ہے تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے. کیوں جی، کہ آج کا وہ سما تو رسنا انہوں نہیں تو ان کی نے کہ امی کیوں کو نہیں اسی اپی کرنے ہیں. اللہ علماء نے لکھا ہے کہ مشرک نے جس چیز کو عیب بنا کے پیش کیا، قربان جائیں سلمان فارسی کے، اس نے اسی کو حضور کی خوبی بنا کے پیش کیا. جب ہم گئے بغداد میں، عراق میں، وہاں ان کا مزار ہے سلمان فارسی کا، اور وہی حدیث لکھی ہے سبحان اللہ جو حضور نے کہا سلمان منا اہل بیت. یوں نہ سمجھنا کہ یہ فارس کا پردیسی ہے، سلمان ہم میں سے ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے. سلمان نے کہا ہاں سکھاتے ہمیں حضور کیسے جائیں، کس سے استنجا کریں، بایاں پاؤں پہلے رکھیں، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کریں، لید سے ہڈی سے کسی کی خوراک سے استنجا نہ کریں، دائیں ہاتھ سے نہ کریں، نکلیں تو دایاں پاؤں پہل رکھیں، جائیں تو یہ دعا پڑھیں، نکلیں تو یہ دعا پڑھیں. یہ رسہ جنت کا ہے. تو یہ تو اس میں تو یقین کریں سمندر میں اتنی گہرائی نہیں جتنی حضور کی ذات میں گہرائی ہے. تو اس میں ہم نے نہیں پڑھا حضور کو معاف کیجیے گا، مولوی کو نہیں پتا ہمارے حضور کیسے تھے، بس چند باتیں رٹ لی ہیں. کیوں جی؟ اس لیے ہمیں خود چاہیے
ہم یوں بنائیں ربیع الاول، ہم ہر سال حضور کی نئی کتاب پڑھیں سیرت کی، ہم حافظ ہوں حضور کی سیرت کی۔ اور لکھا ہے کہ محبت وہ چیز ہے جو محبوب کے بارے میں حافظے کو تیز کر دیتی ہے۔ ہر چیز بھول جاتا ہے لیکن محبوب کی بات نہیں بھولتا۔ اسے محبوب کا چہرہ بھولتا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، وہ بال ایسے رکھتا ہے، وہ فلاں سے کرتا ہے، تو یہ حافظے کو تیز کر دیتی ہے۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور کی ہر ادا یاد ہونی چاہیے۔ صحابہ کو یاد تھی، کھاتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، سبحان اللہ، ایک ایک بات یاد ہے۔ سینہ کیسے تھا، پیٹ مبارک کیسے تھا، چہرہ کیسے تھا، بیان بھی کرتے ہیں۔ شمال میں پڑھا نہیں آپ نے؟ اور ایک کمال کا جملہ کہتے ہیں آخر میں بیان کر کے، رخسار ایسے تھے، ناک ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھیں، زلف ایسی تھی، لیکن ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ میں بیان بتا تو کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے میں نے حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا۔ ارے دیکھا کیسے ہوگا جب ہے ہی نہیں، تم نے دیکھا کہاں سے ہوگا؟ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے سروں میں پیوست کرو، بڑا مزہ آئے گا، حضور سے تعارف ہو جائے گا، حضور کی مجلس میں حاضری ہو جائے گی، حضور پہچاننے لگ جائیں گے، اور پھر جب دنیا سے جانا ہوگا قبر میں زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ، محشر میں حضور کے حوض کوثر پہ حاضر ہو جائے۔ حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنی سنت سے، من احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ حضرت معاذ کو آپ فرما رہے ہیں، معاذ سے محبت ہی ایک ہی ہے جس کو حضور نے فرمایا معاذ انی احبک، آئی لو یو کہا تھا حضرت معاذ کو حضور نے، سبحان اللہ۔ ہاں، اور ان کو یمن بھیج رہے ہیں، آخری سال ہے حضور کی حیات کا، چھوڑنے آئے ہوئے ہیں سنیت الوداع میں، دیکھا ہم نے وہاں جا کے بھی، آخری مسافہ ہو رہا ہے الوداع، اور ایک بات کہہ دی اس کو یمن بھیجتے بھیجتے کہ یمن، کہ معاذ تم یمن تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا جب آئندہ کے بھی تم یمن سے مدینے آؤ گے پھر تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی، آخری نظریں میرے چہرے پہ ڈالنی ہیں ڈال لو۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ معاذ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، چہرے سے چہرہ نہ ملا سکے، حضور نے وہاں کھڑے ہو کے چہرہ پھیر لیا مدینے کی طرف، رخ شام کی طرف تھا، یمن کی طرف تھا، اور ایک جملہ کہا سبحان اللہ، کہا تو معاذ کو آج ہم سب کے دلوں میں گونج رہا ہے، فرمایا اے معاذ یہ بات یاد رکھنا، جو لوگ میری سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ میرے قریب ہوں گے، وہ مجھ سے دوری کیوں نہ ہو، حیث کانوا و این من کانوا، وہ جس قوم کے ہوں، جس علاقے کے ہوں، جہاں رہنے والے ہوں، میری سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو میرے قریب ہوں گے۔ تم یمن جا رہے ہو اور وہاں جا کے سنت نہ چھوڑنا، تم یوں سمجھو مدینے میں میرے ساتھ رہ رہے ہو۔ اس طرح لوگوں کو بتائیں، ایسا بتائیں کہ لوگ مست ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، اور یوں سمجھیں کہ حضور کی محبت موسلا دھار بارش کے پرنالے کی طرح دل میں آ رہی ہے، لبریز ہو گیا ہے میرا سینہ عشق مصطفیٰ سے اور محبت رسول سے۔ پھر اس کے بعد لوہا گرم ہو گیا، اب کہیں جی حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم حضور کو راضی کریں۔ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے محبوب کو ناراض رکھے، ہوئے بھی محبوب ہوئے بھی ناراض، وہ کہ جی بیلنس بھیج دے، اور چل چل میرے کو پیسے کو نہیں، آ جا میرے کو، چل چل میں سو رہا ہوں۔ کوئی ہے بھی ایسا محبوب آج کی دنیا میں؟ خدا وہ تو شکر کرے کہ محبوب نے یاد کیا ہے کہ تو فون بند کر 1000 دن میں 2000 کا بیلنس کروا دوں، ایک دن میں 2 جوڑے لے کے آتا ہوں، ایک رتا دیکھ پیلا۔ تو کوئی ایسا عاشق نہیں ہے دنیا میں جو اپنے محبوب کو ناراض رکھے۔ ہم عجیب عاشق رسول ہیں، ہم نے کبھی پوچھا نہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہیں؟ وہاں سے آواز آئے گی میں اس سے راضی ہوں جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو میرے سنت پہ عمل نہیں کرتا بے شک وہ مدینے میں آ جائے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس طرح کر کے لوگوں کو سنت دکھا کرنا ہے۔ پھر یہ لوگ کہیں گی کہ جی سنت مشکل ہے، ہاں جو مشکل ہے، پھر عشق کہاں ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں کہ شین عشق کا اور شین مشکل کا اکٹھے نہیں ہوتے، جہاں عشق ہو وہاں مشکل ہوتی ہے۔ بولو تپتی ہوں دوپہر میں کہ آ جا، وہ تو شکر کرے میں آیا، آنکھوں کے بل چل کے آیا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان ہے، تو میں تو آیا۔ تو محبوب سے اگر عشق حقیقی ہے تو اس کو راضی کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی، جان دینی پڑے۔ کس نے کہا تھا نا، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے تو ایسا ضیاء نہیں۔ تو ہم ایسے عاشق ہیں، حضور کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، اور پوچھا بھی نہیں حضور سے آپ راضی بھی ہیں کہ نہیں؟
تو حضور کی رضا آپ کی سنت میں ہے، اتباع میں ہے، اور جو جتنا حضور کی سنت پہ عمل کرے گا اتنا حضور کے قریب ہوگا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا ایک سرمایہ، ایک بھروسہ، ایک سہارا وہ کل حضور کے حوض کوثر پہ حاضری ہے، وہ ملے گا سنت سے۔ تو لہٰذا مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں ایسے ہی کہ اگر کوئی ایسی لیبارٹری ایجاد ہو جس میں عشق کا ٹیسٹ ہو، کورونا کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، شوگر کا بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول کا بھی ہوتا ہے، کبھی اگر عشق کا ٹیسٹ ہو پھر دیکھیں کس کا عشق ہے کس کا نہیں، سب کے رزلٹ نیگیٹو آئے، کسی کا پازیٹیو آئے گا۔ عشق کے جراثیم کونی ہے، زبان پہ عشق ہے، عشق زبانی دعوے کا نام ہوتا ہے۔ وہ جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ عشق والا زبان سے نہیں بولتا، وہ چپ رہتا ہے، اس کی زبان کچھ نہیں کہتی، اس کی ادائیں بتاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عشق دے مشکل لکدہ نہیں، تو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ چلو نہیں ہمارا عشق اویس کرنی جیسا، نہیں ہمارا عشق سلطان باہو جیسا، نہیں ہمارا عشق پیران پیر جیسا، ہم 14ویں صدی کے عاشق ہیں، چلو پھر یوں کر لیں جو مشکل سنتیں وہ چھوڑ دیں، آسان بھی تو ہے، اس پر لوگوں کو لائیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، سونے سے پہلے دائیں کروٹ سو لیں، ہیں جی، بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے اندر بایاں پاؤں رکھیں، دعا پڑھیں، آئیں، پانی پئیں، بیٹھ کے 5 سنتیں وہ کریں۔ اس طرح کر کے یہ گویا کہ خلاصہ اور اوپر کے دروس کا اگر اس طرح اپنا اس کے لیے کسی علامے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی سر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی ذات میں اپنا ایک مزہ ہے، کوئی چسکے والا خطیب ہو، کوئی ماگا خطیب ہو، نہیں سمجھائی، اس کے لیے یہ معاشرہ اصل خطبہ ہے۔ آپ ان کو بلا لیں، آپ ان کو بلا لیں، اس کو بلا لیں، اپنے ہاں 10 آدھے گھنٹے کا درس کروا لیں، کوئی خرچہ نہیں، کیوں جی، پانی بھی نہ پلائیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، تو یہ اگر آپ کر لیں، ماشاء اللہ اتنے بیٹھے ہیں، پورا مہینے کے 30 دن ہیں، 4 گزر گئے ہیں، 26 24 25 باقی ہیں، اگر اپنے حلقے میں اس طرح کرے تو یقین کرے فائدہ ہوگا۔ گزشتہ سال جماعت فضلہ شہر نے الحمدللہ 57 دروس کروائے، ابھی ہمارے 57 کا فلیکس بن چکا ہے، رات اجلاس ہمارا عاملہ کا، اس میں 15 کے قریب اور نام آئے ہیں، وہ الگ بنا رہے ہیں۔ اور پچھلے سال 10,000 کے قریب مجموعی طور پر لوگوں نے شرکت کی ہے، اور سینکڑوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں نے اپنے اندر سنت پیدا کرنے کا جذبہ نہیں کیا بلکہ سنت پیدا کی ہے۔ اس طرح آپ کے پاس پوری تاثیر ہے، اور اللہ کے لیے کریں، کسی کے لیے نہیں۔ یہ فلیکس بھی ایک اطلاع کے لیے ہوتا ہے کہ ساتھیوں کی اطلاع ہو جائے، وگرنہ ہمارا نام اللہ کے ہاں لکھا جائے، حضور کے ہاں لکھا جائے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اچھی بات۔ میخا میں روٹی بھی لگ گئی ہے نا، تو بات بھی ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی اچھا موقع ہے، تو اگر اس موقع پہ اگر آپ کا جذبہ بنا ہے کہ ہم اپنے ہاں درس کروائیں گے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، کھانا لگنے تک وہ لکھوا دیں تاکہ 8-10 جو ہیں درست ہو جائیں، تو کیا پتہ اس پہ لوگ سنت پہ آ جائیں اور یہی حضور کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔